تمہیں زندان سے ایک پیاسی بچی نے بلایا ہے، پلٹ کر تم جب آؤ گے تمہیں سینے میں آج کی مجلس سے آغاز کرتے ہوئے التماس کروں گا جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں۔ جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ تو جنت البقیع کے انہدام کی تعزیت میں آپ سب کو اور امام وقت کو پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ صلوات۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ میں جناب علی جعفری صاحب سے التماس کروں گا کہ دعائے جوشن کبیر کے لیے تشریف لائے۔ جناب قبلہ علی جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج میں دعائے جوشن کبیر کی فصل نمبر 16 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ہوا رب کل شے، یا من ہوا الہ کل شے، یا من ہوا خالق کل شے، یا من ہوا صانع کل شے، یا من ہوا قبل کل شے، یا من ہوا بعد کل شے، یا من ہوا فوق کل شے، یا من ہوا عالم بکل شے، یا من ہوا قادر علی کل شے، یا من ہوا یبقى و یفنى کل شے، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ ترجمہ ہے، اے وہ جو ہر چیز کا پروردگار ہے، اے وہ جو ہر شے کا معبود ہے، اے وہ جو ہر چیز کا خالق ہے، اے وہ جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، اے وہ جو ہر شے سے پہلے تھا، اے وہ جو ہر شے کے بعد رہے گا، اے وہ جو ہر شے سے بلند ہے، اے وہ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اے وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اے وہ جو باقی رہے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو اے وہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، فریاد سن، نجات دے ہمیں آگ سے اے پروردگار۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے آج کے اس مجلس کے بانی ہیں جناب انعام حیدر صاحب، آپ سے التماس ہے کہ ان کے مرحومین کے لیے، ان کے اہل خانہ کے مرحومین کے لیے، آپ تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے، اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ اللہ بسم اللہ 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 اللہم صلی علی محمد۔ میں التماس کروں گا قبلہ حسنین نقوی صاحب سے کہ وہ سلام کے لیے تشریف لائیں۔ جناب حسنین بھائی۔ بہت شکریہ جاسر بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کی اجازت سے
جی بسم اللہ حضور، بسم چار اللہ، مصرع سے آغاز ہے. بسم اللہ، بسم اللہ. ایک سلوات بھیجیں. اللہم صل علی امت نے محمد کو مرقد میں رلایا ہے. امت نے محمد کو مرقد میں رلایا ہے. حسنین کی مادر کو بے جرم ستایا ہے. حسنین کی مادر کو بے جرم ستایا ہے. زہرا پہ ستم لوگوں ہے آج تلک جاری. زہرا پہ ستم لوگوں ہے آج تلک جاری. در پہلے گرایا تھا اب روزہ گرایا ہے. پہلے گرایا تھا اب روزہ گرایا ہے. امت نے محمد کو مرقد میں رلایا ہے. صلوات. اللهم صل على محمد. سلام پیش خدمت ہے. کہاں جائے آخر بیاباں ہے ہر سو. شکستہ ہے پہلو اکیلی پہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا. اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تو نے. در فاطمہ کو جلایا ہے تو نے. کیا اپنا وعدہ بھلایا ہے تو نے. تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ. علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا. اکیلی ہے زہرا. بیاں کس سے جا کروں درد اپنا. ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا. کوئی جا کے بابا سے جا کر یہ کہہ دو کہ لے جاؤ آ کر. اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا. اکیلی ہے زہرا. شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے. یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے. اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب. اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا. اکیلی ہے زہرا. اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر. یہ نانا کے پہلو من سونے نہ دے گر. تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے. بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا. اکیلی ہے زہرا. شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے. یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے. اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب. اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا. اور آخری شعر ہے. سر مرگ اختر ہے زہرا کا نوحہ. کب آؤ گے مہندی کب آؤ گے بیٹا. سر مرگ اختر ہے زہرا کا نوحہ. کب آؤ گے مہندی کب آؤ گے بیٹا. خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹاؤ. چلے آؤ اکیلی ہے زہرا.
رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. جزاک اللہ حسین بھائی، بہت اچھا. جزاک اللہ. جزاک اللہ حسین بھائی. خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. میں درخواست کروں گا قبلہ زاہد حسین جعفری صاحب سے کہ وہ بی بی پاک کی خدمت میں سلام کے لیے تشریف لائیں. جناب قبلہ زاہد حسین جعفری صاحب. اللہ جزاک مل کے درود کا سہارا دو. اللہم صل علی اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. صلی اللہ علیہ وسلم. بقیا سے تجھے زہرا نے یہ کہہ کر بلایا ہے. بقیا سے تجھے زہرا نے یہ کہہ کر بلایا ہے. میری تربت پہ اے مہدی، میری تربت پہ اے مہدی تیری غیبت کا سایہ ہے. بقیا سے تجھے زہرا نے یہ کہہ کر بلایا ہے. یہ زہرا پر جفا بازی جفا امت نے ڈھائی ہے. جلایا ان کا دروازہ کبھی تربت کو ڈھایا ہے. مدینہ کربلا بغداد مشہد سامرا کوفہ نبی کی آل کو ہر گام امت نے ستایا ہے. محب سب آپ کے مولا کہیں گے آپ سے مل کر. وہ غم جو آپ کی غیبت میں دنیا سے چھپایا ہے. وہ بی بھی جو گھر میں لاڈلوں سے چھپ کے روتی تھی. وہ بی بھی جو گھر میں لاڈلوں سے چھپ کے روتی تھی. ہر ایک دکھ اس نے اپنا صرف مہدی کو بتایا ہے. میرے مہدی علم کے ساتھ فیضا بھی لے آنا. اللہ اکبر. میرے مہدی علم کے ساتھ مشکیزہ بھی لے آنا. تمہیں زندان سے ایک پیاسی
بچی نے بلایا ہے، پلٹ کر تم جب آؤ گے تمہیں سینے لگائے گی، پلٹ کر تم جب آؤ گے تمہیں سینے لگائے گی، وہ ماں جس نے نہ اب تک ہاتھ پہلو سے ہٹایا ہے، وہ ماں جس نے نہ اب تک ہاتھ پہلو سے ہٹایا ہے، کرم ہے زاہد مختار پر چاہے زمن تیرا، کرم ہے زاہد مختار پر شاہ زمن تیرا، گلے جب بھی پڑا ہے غم گلے تو نے لگایا ہے، حیا سے تجھے زہرا نے یہ کہہ کر بلایا ہے، اللہم صلی اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ زاہد بھائی، ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ سبحان اللہ۔ میں انتہائی احترام کے ساتھ التماس کروں گا ہمارے مولانا قبلہ سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ جناب قبلہ ریحان حیدر زیدی صاحب۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی الحمدللہ۔ اللہم صل علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا، مولانا و مقتدى بالقاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ الصلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں، بالخصوص اپنے آقا و مولا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کی خدمت میں آج کے سانحے کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور پوچھا بحال آپ حضرات کے لیے یہ کہ ایسے موقع پہ بھی مجلس کا اہتمام فرمایا تاکہ ہم اپنی بیداری کا ثبوت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مودت اور محبت میں دے سکیں، جو کہ ہمارا ایک دینی فریضہ۔
ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دن کو منائیں، اس دن مغموم رہیں، محزون رہیں، غم میں رہیں، کیونکہ سیدۃ نساء العالمین جو کہ پیغمبر کی زبان میں آئے ہوئے جملے اللہ تکونی ترضینا سیدتا نساء العالمین، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو فاطمہ کہ عالمین کی عورتوں کی سردار بنو؟ تو اتنی عظیم شخصیت اور اتنی عظیم مرتبے والی خاتون کہ جن کی آج یاد منائی جا رہی ہے اس اعتبار سے کہ انہدام میں جنت البقیع، یہ ایک تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے اور ایک ایسی تاریخ ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی روشنی ڈالی جائے گی وہ کم ہوگی، اس لیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ہم صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں، اور امام معصوم کا وہ قول جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام علیہ السلام نے کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، ہماری جد ماجدہ ہماری مادر گرامی کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے، کسی کا نام 1 یا 2 رکھا جاتا ہے، لیکن لفظ 9 کا اطلاق جو ہوا ہے اور لفظ 9 جو استعمال کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے زانی گرامی کہ 9 کے بعد کوئی عدد نہیں ہوتا ہے، یعنی کائنات میں جتنے بھی اعداد ہیں وہ صرف 9 ہی تو ہیں۔ 9 کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے یعنی ہر عدد میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شامل حال ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے وہ اسماء گرامی گنائے کہ ہماری جدہ کے نام، ہماری مادر گرامی کے نام اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں۔ فاطمہ ہیں آپ، صدیقہ ہیں آپ، مبارکہ ہیں آپ، طاہرہ ہیں آپ، زکیہ ہیں آپ، راضیہ ہیں آپ، اور مرضیہ ہیں آپ، اور محدثہ اور زہرا آپ کے ناموں میں نام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس بی بی کے کائنات میں جس کے صرف 9 نام رکھے گئے ہوں، میں صفات حسنہ کی تو بات ہی نہیں کرتا، ٹائٹل کی بات نہیں، میں نام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو ہر اچھے صفات جتنے بھی کائنات میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب صفت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان صفات کو زینت ملی ہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ہے۔ بہار بل نمبر 43 صفحہ نمبر 10 پر یہ اسماء مبارکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا گیا۔ عزیزان گرامی، جب ہم چھٹے امام کی خدمت میں گئے اور امام کی خدمت میں راوی نے سوال کیا تو چھٹے امام علیہ السلام نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی جو جبرائیل کے ذریعے سے اللہ نے ارشاد فرمایا اور پیغام دیا اپنے حبیب کو، اے نبی خدا، اے رسول خدا، اے اللہ کے پیارے حبیب، فاطمہ زہرا کے لیے اللہ فرماتا لأنہا فاطمت شیعتہا من النار، آپ کی اس عظیم بیٹی کا نام زمین پر فاطمہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے پیروکاروں کو جہنم سے نجات دلانے والی ہیں۔ جس کے نام میں اتنی تاثیر ہو، ملاحظہ فرمائیے گا سانے گا، جس شہزادی کے نام کی تاثیر اتنی ہو اور جس شہزادی سلام اللہ علیہا کی فضیلتوں میں یہ حدیث آئی ہو کہ شہزادی کا نام ہی فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے آزاد کریں گی، نجات دلائے گی۔ اور اسی روایت سے ملتی جلتی روایت حضرت آقا مولا امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، یہ روایت بھی رسول خدا سے ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا
کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا یا فاطمہ تو تدرینا لما سمیت فاطمہ، اے فاطمہ کیا تم اس بات کو جانتی ہو؟ اللہ اکبر، رسول خدا کہہ رہے ہیں فاطمہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو عزیزو اب یہاں پر عجیب ہے یہ جملہ جو آیا کہ تمہیں کیا معلوم ہے، یہ ایک اہمیت بتائی جا رہی ہے پیغمبر کی زبانی، ورنہ تو زہرا کو بھی وہی علم ہے جو پیغمبر خدا کو علم ہے۔ اور وہاں پر حضرت علی تشریف فرما تھے، انہوں نے عرض کیا آپ ارشاد فرمائیں اے نبی خدا کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا لأنہا فاطمت ہیا شیعتہا من النار، اس لیے نام فاطمہ رکھا گیا ہے کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو یہ آتش جہنم سے آزاد فرمائیں گی، دور رکھیں گی۔ یعنی جنت میں جانے کی ضمانت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے لے لی ہے، جانے کی ضمانت میری بیوی تو عالم نے لے لی ہے۔ یعنی اب وہ بالقربہ کی اصل میں مشتاق حضرت زہرا اپنے چاہنے والوں کو جو بھی اجر رسالت فاطمہ کی محبت کے ذریعے سے ادا کرتا رہے گا اس کی جنت کی ضمانت رسول نے بھی لے لی ہے اور فاطمہ زہرا نے بھی لے لی ہے۔ محمد آل محمد اللهم صل على محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اب ایک روایت میں اور شہزادی کی فضیلت میں آپ کی خدمت پیش کروں، اور یہ روایت بھی عزیزان گرامی کتاب فاطمہ زہرا من المہد الی اللحد میں علامہ کاظم قزوینی نے جہاں شہزادی کے اسماء مبارکہ سے بحث کی ہے وہاں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت خاتون جنت جنت کے دروازے پر آئیں گی اور ادھر دور جہنم کا دروازہ ہو اور اپنا چاہنے والا کسی وجہ سے اس طرف جانے لگے گا تو حضرت فاطمہ زہرا توجہ چاہ رہا ہوں جنت کے دروازے پر کھڑی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں آواز دیں گی الہی و سیدی، اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود برحق، اے میرے خدا، سمیتنی فاطمہ و فاطمت بی من تولانی و تولا ذریتنی من النار و وعدک الحق و انت لا تخلف المیعاد، اے میرے معبود برحق، اے میرے سید و سردار، اے میرے خدا، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے اور تو نے اپنی محبت خاص سے مجھے اور مجھ سے اور میری اولاد سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے امان دی ہے۔ اے میرے خدا، تیرا وعدہ حق ہے اور تو نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی ہے اور نہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب سنے کمال ہے زان گرامی، اس وقت خداوند عالم کی طرف سے ایک جواب آئے گا، اے فاطمہ تم نے سچ کہا ہے، میں نے تیرا نام اس لیے رکھا کہ میں نے تجھے اور تیرے پیروکاروں کو، تیری اولاد کے پیروکاروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ اور مامون کر دیا ہے۔ میرا وعدہ سچا ہے اور میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں، لہذا تیرے چاہنے والے سب کے سب اہل بہشت میں جائیں گے۔ ایک درود پڑھتے محمد آل محمد۔ وہ شہزادی جس کو اللہ نے اتنا مرتبہ عطا فرمایا، راوی کہتا راوی نے چھٹے امام کی خدمت میں امام سے دریافت کیا، راوی کہتا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ اس میں فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے میرے سردار، ہے میرے آقا و مولا، آپ ارشاد فرمائیے کہ فاطمہ لفظ کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں فاطمہ کا معنی ہے جسے ہر ناپسندیدہ
امر سے محفوظ کر دیا گیا ہو۔ اللہ اکبر، ملاحظہ نہیں فرمایا؟ میرا ساتھ دیجیے گا جانے گرامی، ذرا سا دیکھیں، ملاحظہ فرمائیے۔ اس میں فاطمہ کی تفسیر چھٹے امام علیہ السلام نے کس طریقے سے ارشاد فرمائی، جسے ہر ناپسندیدہ امر سے محفوظ کر دیا گیا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ تو یہ محفوظ کس نے کیا؟ اس ذات پروردگار نے کہا۔ اب آپ کی سمجھ میں عزیزان گرامی اور ہماری سب کی سمجھ میں ایک بات آئی ہوگی ضرور، اور وہ یہ ہے، یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر رچ پہ ہم نے پابندی لگائی ہے کہ وہ اہل بیت سے دور رہے، کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی بھی رچ اور ناپسند چیز آل محمد کے قریب نہیں آ سکتی۔ اللہ کے یہ خاص نمائندے یہ رچ کی طرف نہیں جائیں گے، رچ کوشش کرے گا کہ ان کی طرف آئے، تو اللہ نے پابندی آل محمد پہ نہیں لگائی، رچ پہ لگائی ہے، کیونکہ آل محمد پہ پورا پورا بھروسہ ہے اللہ کو۔ جزاک اللہ، ایک روح کا سہارا دے محمد آل محمد پر۔ صادق آل محمد نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں بیان فرمایا، آپ ارشاد فرماتے کہ امیر المومنین اگر نہ ہوتے تو روئے زمین پر بنو آدم میں سے قیامت تک ان کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ یہ ہے زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت۔ اور امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر چھٹے امام ایک روایت میں ارشاد فرماتے، امام ارشاد فرماتے کہ نام ہی فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ کی مخلوق، توجہ اب مومنین کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کی مخلوق ان کی معرفت کے حصول کے بعد جہنم سے نجات پائے گی۔ یعنی اللہ کی مخلوق، اب اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے جناتوں میں ہو، چاہے انسانوں میں ہو، چاہے چرن میں ہو، چاہے پرند میں ہو، جو معرفت فاطمہ حاصل کر لے گا وہ جہنم کی آگ سے دور رہے گا۔ ہم نے یہ بات تو قرآن کریم کی آیات میں دیکھی ہے، جو اللہ کی اطاعت کر لے گا وہ جہنم سے دور رہے گا، یعنی حقیقت میں زہرا کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کو اللہ نے کتنا عظیم بنایا۔ اور پھر ایک روایت جو پانچویں امام علیہ السلام سے آئی، جس وقت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائی تو اللہ نے ایک فرشتے کی طرف وحی فرمائی کہ اس میں فاطمہ کو پیغمبر کی زبان پر جاری کر دو۔ اللہ اکبر، اس میں فاطمہ کو پیغمبر کی زبان پر جاری کر دو۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر خدا نے اپنی دختر کا نام فاطمہ رکھا۔ میں کبھی لفظ فاطمہ پہ ہوں عزیزان گرامی، وہ اور 8 نام تو بات کی بات ہے۔ پھر اللہ نے خاتون، یعنی جس وقت فاطمہ نام رکھا تو اللہ نے خاتون جنت کی فضیلت بیان کرتے فرمایا، میں نے تجھے، ہائے 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 ہائے، میں جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں معرفت سے سرشار ہے، بھری ہوئی ہے، محسوس کریں گے آپ، ایمان میں تازگی کی لہر دوڑے گی۔ اللہ کہتا جبرائیل فرشتے کے ذریعے، جا کے پیغمبر سے کہہ دو کہ میں نے اے فاطمہ تجھے علم و دانش سے نوازا ہے اور تجھے دوسروں سے جدا رکھا ہے۔ فاطمہ تجھے علم و دانش اللہ نے دیا، دوسروں سے تجھے جدا رکھا ہے، اور سبھی لوگوں پر فاطمہ کو برتری عطا کی ہے۔ میں نے تجھے طیب و طاہر بنایا ہے، خدا کہہ رہا۔ پھر امام نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و دانش کی بدولت دوسروں پر شان امتیازی عطا کی ہے، اور عالم زرہی سے انہیں طیب و طاہر بنایا ہے۔ سبحان اللہ، عالم زرہی سے انہیں طیب و طاہر بنایا ہے۔ یہ معرفت حضرت زہرا، اس میں فاطمہ کی بلندیاں اتنی ہیں کہ اللہ نے عالم زرہی سے انہیں طیب و طاہر بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے گا
فاطمہ زہرا کس مقام پر فائز ہے، اسی لیے عزیزان گرامی قرآن مجید نے بڑھ کے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ شب قدر کیا ہے۔ امام سے جب تفسیر پوچھی گئی شب قدر کیا ہے، امام نے ارشاد فرمایا یہاں شب قدر سے مراد ہے ہماری جدہ فاطمہ زہرا۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ میری فاطمہ کی معرفت کیا ہے، تم کیا جانو میری فاطمہ کی معرفت کیا ہے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منزلت اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت۔ ہم کتنا بیان کر سکتے ہیں اپنی شہزادی کی فضیلت کو، عزیزان گرامی آپ ذرا سا اس سے اندازہ لگائیے گا۔ آج جو ہم مجلس، میں نے یہ آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کی شہزادی کی فضیلت میں، آج کی جو مجلس ہے وہ انہدام جنت البقیع سے متعلق، بقیع ایک پوری تاریخ سمیٹے ہوئے اپنے دامن۔ میں مجلس کو مجلسی کے وقت میں ختم کروں گا، ایک بات آپ کی خدمت گزارش کروں۔ پیغمبر اسلام جب مکے سے تشریف لے گئے تھے مدینہ اور 2 ہجری آئی تو پیغمبر کے ایک عظیم صحابی تھے عثمان ابن مظعون، پیغمبر انہیں بہت چاہتے تھے عثمان ابن مظعون کو، مظعون ابن مظعون، عثمان ابن مظعون۔ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے، افریقہ گئے ہیں یہ جناب جعفر طیار کے ساتھ، اور جنگ بدر میں بھی عثمان ابن مظعون نے شرکت فرمائی ہے۔ اتنے معتبر صحابی تھے عثمان ابن مظعون کہ آپ کہیں گے کہ فوراً آپ کہاں سے کہاں گئے، اس میں ایک راز ہے، میں جب پیش کرتا ہوں تو میں تاریخ کا خلاصہ آپ کی خدمت پیش کروں۔ عثمان ابن مظعون اتنے معتبر تھے کہ مولا کائنات اپنا بھائی کہتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے، علی اگر کسی کو اپنا بھائی کہہ دے کتنا بڑا اعتبار ہو۔ یہ عثمان ابن مظعون وہی ہے کہ جن کی بہن، توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات خدمت میں، خلیفہ دوم کے گھر میں بھی آئی گئی تھی، اور خلیفہ دوم کی بیٹی اور عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن عمر یہ عثمان ابن مظعون کے بھانجے تھے۔ تو 2 ہجری میں جب عثمان ابن مظعون کا انتقال ہوا، وفات پا گیا، تو پیغمبر نے سب سے پہلا مہاجر جو مائگریشن کر کے گیا تھا پیغمبر کے ساتھ مکے سے، سب سے پہلا مہاجر پیغمبر نے اسی قبرستان بقیع میں دفن کیا تھا، وہ عثمان ابن مظعون تھے۔ یہ وہی عثمان ابن مظعون ہے زان گرامی جن کے لیے مولا کائنات نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، اسی عثمان ابن مظعون کی خاطر۔ ہمارے کنفیوز یہ ہوتے ہیں کہ مولا نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا، وہ اس عثمان پہ نہیں رکھا تھا، اس عثمان پہ رکھا تھا جسے کہا تھا یہ میرا بھائی ہے، اور اس عثمان پہ رکھا تھا تو پیغمبر نے مرنے کے بعد حکم دیا تھا عثمان ابن مظعون کے کہ ان کی قبر کو تھوڑا سا اونچا کیا جائے تاکہ بقیع میں ان کی قبر اور قبروں سے مشخص رہے، اور پیغمبر عثمان ابن مظعون کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھتے تھے، اور پیغمبر نے ایک تختی لکھوائی تھی، اس تختی پہ لکھوایا تھا ھذا قبر عثمان ابن مظعون، یعنی عثمان ابن مظعون کی قبر ہے، یعنی جنت البقیع کا وہ قبرستان جس میں پہلا مہاجر دفن کیا جا رہا ہے، پیغمبر اس کی قبر پہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا پیغمبر کا خود یہ جانا جنت البقیع کے قبرستان میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قبروں پہ جانا بدعت و شرک نہیں ہے، عین ثواب ہے؟ ایک دن دوسری بات سنیے،
مروان ابن حکم کی جب حکومت آئی اور مولا کائنات کے زمانے میں مروان کی حکومت سے پہلے 40 ہجری سے پہلے جب خلیفہ سوم کا انتقال ہو گیا اور مولا بھی مدینے میں تھے اور وہ بھی مدینے میں، تو مولا نے جنازے میں عثمان ابن عفان کے خلیفہ سوم کی شرکت نہیں کی تھی، تو عثمان کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہا تھا اور اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا، جو بقی سے ملا ہوا قبرستان ہے، یہودیوں کے قبرستان۔ مسلمانوں کے قبرستان میں عثمان ابن عفان کو دفن نہیں کیا گیا تھا، ذرا سے نام میں کنفیوز نہ ہوئیے گا۔ یعنی حکومت ثالثہ جب ختم ہوئی ہے، تیسری حکومت، اور اسے دفن کیا گیا تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا۔ مروان ابن حکم کی سن 61 ہجری کے بعد جب حکومت آئی تو اس نے وہ تختی جو پیغمبر نے عثمان ابن مظعون کی قبر پہ لگائی تھی، اس تختی کو اٹھا کر کے عثمان ابن عفان کی قبر پہ لگا دیا۔ کیوں بھائی؟ اگر قبروں پہ جانا بدعت ہوتا تو تمہارا حاکم ہماری تختی کو چرا کے کیوں لے جا رہا ہے؟ بھائی انہوں نے ہمارے نام تو چرائے ہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ، انہوں نے قبروں کے نشانات بھی چرائے ہیں تاکہ لوگ عثمان ابن مظعون کی قبر پہ نہ جا کے دھوکہ کھا کے عثمان ابن عفان کی قبر پہ جائیں۔ ارے اور کیا آپ نے دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو، تو قبر پہ اس نے تختی ہٹائی، لیکن پھر حکومتیں جب بدلی تو پھر وہاں سے تختی ہٹا کے عثمان ابن مظعون، یہ وہی عثمان ابن مظعون ہے زانے گرامی جنہیں ان قبرستان بقی میں، بقی غرقد اس کا نام ہے، یہ مدینے کے ایسٹ میں آتا ہے، مشرقی محلے میں۔ غرقد کہتے ہیں جھاڑیاں جہاں ہوں، کانٹوں دار جھاڑیاں، تو پیغمبر کی وجہ سے اسے قبرستان بنایا گیا، اور اسی قبرستان کی اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر جیسا نبی اپنے صحابہ کی قبر پہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بڑی تاریخ میرے سامنے ہے، میں کون سی باتیں بس 2-3 لمحوں میں اپنی بات کو ذرا پورا کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ 8 ہجری میں، بلکہ سنیے جنت البقیع کی ذرا سی اور پیچھے جاتے ہیں، 332 ہجری میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پہ ایک تختی لگی ہوئی تھی، نیم پلیٹ جو تھی، اور اس میں لکھا تھا ہذا قبر فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ فاطمہ زہرا کی قبر ہے جو رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ اور اس کے بعد آئی ہے 532 ہجری کے آس پاس کی بات بتاؤں میں، انس ابن مالک کی جب مرا تھا تو انس ابن مالک کی قبر کو 2 بالش اونچا کیا گیا تھا، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے یہ انس ابن مالک کی قبر ہے اور لوگ اس کی قبر پہ آئے۔ کمال کی بات ہے، جس کی نسبت ذرا سی صحابیت کی ہے اس کی قبر کو اونچا کیا جا رہا ہے، جو لخت جگر حضرت رسول خدا ہے، جو پیغمبر خدا کا خون ہے، جو پیغمبر خدا کی ذریت ہے، جو پیغمبر خدا کی جان ہے، جو پیغمبر خدا کی روح ہے، جو پارے جگر مصطفیٰ ہے، اسی کی قبر کو مسمار کیا جا رہا ہے، اسی کی قبر کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ عزیزو یہ تاریخ ہے، اور یہ پھر پہلا حملہ نہیں ہے جو 1345 ہجری میں کیا ہے، یعنی 1825 عیسوی میں کیا، یہ دوسرا حملہ ہے قبر فاطمہ سلام اللہ علیہ پر جنت البقیع میں۔ پہلا حملہ 1218 میں ہوا تھا، یہ وہابیوں کی طرف سے، اور وہ ہوا تھا مکے میں، اور مکے میں جتنے بھی گنبد تھے سب کو ختم کر دیا گیا تھا، جس میں جناب آمنہ اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا۔ اور دوسری بار جو حملہ ہوا ہے وہ مدینے میں ہوا ہے، اور مدینے میں 1344 ہجری میں 8 شوال المکرم کو، جس کی تاریخ ہم منانے کے لیے بیٹھے ہیں جانے گرامی، یہ حملہ ہوا اور منہدم کر دیا گیا۔ بقیع کے بارے میں پیغمبر کی حدیث سنیے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا بقیع آسمان اور زمین کے لیے باعث نورانیت ہے۔ کیا جملہ ہے،
پیغمبر کا. بقی زمین اور آسمان کے لیے باعث نورانیت ہے. یعنی جہاں پیغمبر کی بیٹی اور اولاد دفن ہو جائے اللہ زمین اور آسمان کے لیے اس جگہ کو مزین کر دیتا ہے. یہ زہرا کی فضیلت ہے, یہ فاطمہ کی فضیلت ہے احسان گرامی. اور دوسرا حملہ 1344 میں جو ہوا 1200 کے بعد میں 1218 کے بعد میں, اس میں قبور کے وہ نشان تھے شہزادی سلام اللہ علیہ کے بنے ہوئے. عزیزان گرامی ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. صرف اور صرف قبور ائمہ کو منہدم نہیں کیا تھا انہوں نے جو ڈیمولیشن ہوا تھا, نہیں, بلکہ انہوں نے امام سجاد کے گھر کو گرایا, امام جابر صادق کے گھر کو گرایا, انہوں نے مشربہ ام ابراہیم کو گرایا, وہ کنواں اسے بند کیا, مسجد فاطمہ تھی اسے گرایا اور ختم کیا, اور بہت سی تاریخی چیزوں کو انہوں نے گرایا تھا. اب اس کا بس ایک سبب سن لیجئے اور ربط مسائل. ان کی ڈیل ہوئی تھی یہودیوں سے, اور ان کی ڈیل کیا ہوئی تھی یہودیوں سے؟ یہودیوں نے جب مدینے میں قدم رکھا تو پوچھا یہ جو ٹیمپل ہے, گنبد ہے, یہ کس کس کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ فاطمہ ہے رسول اللہ کی بیٹی, یہ امام حسن ان کے نواز ہے, یہ امام زین العابدین ہے امام حسین کے بیٹے. اس طریقے سے پورا امام جعفر صادق بتایا. تو یہودیوں نے اس بات کو ان سے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں فتح خیبر ہوا تھا اور ہماری شکست ہوئی تھی. توجہ چاہنا ہو جانے گرامی, کہا یہ وہی لوگ ہیں. تو یہودیوں نے ان وہابیوں سے جملہ کہا, جب تک یہ ٹیمپل اور گنبد رہیں گے اور یہ روزے, ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں, یہ روزے بنے رہیں گے, یہ مزار بنے رہیں گے, لوگوں کے ذہنوں میں خیبر دوبارہ گھومتا رہے گا. لہذا انہیں مسمار کر دیا جائے, منہدم کر دیا جائے, تاکہ نہ نشان قبر رہے گا, نہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کس کی قبریں ہیں. یہ یہودیوں کی سازش تھی, یہودیوں کی سازش تھی جس کی وجہ سے جنت البقیع کو منہدم کیا ہے. اور ابھی حسنین بھائی اور دوسرے مومن جو مرثیے میں پڑھ رہے تھے, آپ نے دیکھا جنت البقیع کے حوالے سے پردے غیب میں امام زمانہ کا سایہ ہے, قبر زہرا کے اوپر ان کے پردے غیب کا سایہ ہے. عزیزو ایک جملہ کہوں گا, ہمیں اور آپ کو 1400 برس کے بعد جب اتنا احساس ہے کہ ہماری آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر رہی ہے, وہ پردے غیب میں رہنے والے امام کیا خون کے آنسو نہیں رو رہا ہوگا؟ کیا اسے نہیں معلوم ہوا ہوگا؟ کیا وہ اس بات کو یاد نہیں کر رہا ہوگا میرا زمانے کا امام کہ میری جد ماجدہ کی قبر ہے کہ جس کا پہلو توڑ دیا گیا تھا, شکستہ پہلو ہے زہرا, زہرا کا پہلو توڑ دیا گیا تھا, محسن کی شہادت ہوئی تھی. کیا امام علیہ السلام کی نظر میں یہ مصائب نہیں ہے کہ میری جد ماجدہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تھا؟ عزیزوں, ہم پانی کے آنسو روتے ہیں تو اتنا احساس ہے میرا امام, میرا عقیدہ اپنا عقیدہ ہے کہ خون کے آنسو روتا رہا ہوگا اور رو رو کے کہتا ہوگا خدا میرے ظہور میں تعجیل فرما, تاکہ آج قبر زہرا پر سایہ نہیں ہے, دھوپ میں قبر فاطمہ سلام اللہ علیہ. عزادارو, جب ہم زہرا کی قبر کی طرف تصور کرتے تو خود بخود ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. امام زمانہ پردے غیب میں روتے ہوں گے اور گریا کرتے ہوں گے ہماری جد کے اوپر, ہماری جدہ کے اوپر, ہماری مادر گرامی کے اوپر جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. یا امام زمانہ کیا پردے غیب میں روکے ہوئے رہتے ہوئے نہیں روتے ہوں گے, آواز دیتے ہوں گے امام حسن جو ہمارے جد ہیں ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے. کیا امام حسن علیہ السلام پر میرا مولا گریہ نہ کرتا ہوگا؟ کیا امام زین العابدین کی بے بسی پر امام زمانہ گریہ نہ کرتے ہوں گے؟ لیکن ایک جملہ پڑھ کے مجلس کو ختم کر دوں, یہاں تو قبر کو منہدم کیا گیا ہے,
بلڈوزر چلا کے کیا گیا ہو یا دوسرے طریقے سے کیا گیا ہو، لیکن قبر کا نشان آج بھی باقی ہے۔ عزادارو، قبر کا مسمار کرنا اور ہے، قبر کا منہدم کرنا اور ہے، اور جس کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے ہوں زمین کربلا پر، جس کا سر بدن سے جدا کر دیا گیا ہو، وہ آواز دے رہا ماں تیرا حسین ذبح کیا جا رہا ہے، کیا گزر رہی ہوگی فاطمہ زہرا پر۔ لو عزادارو، حسین جب شہید کر دیے گئے، لاش مبارک کو حسین کی رکھا گیا، گھوڑوں کی ٹانپوں کے ذریعے حسین کا لاشا پامال کر دیا گیا۔ زہرا کی قبر سے آواز آئی ہوگی میرے لاں، تیری ماں قبر سے اٹھ کر کربلا آ گئی ہے، ہاں زہرا حسین کی مظلومی۔ اللہ اکبر۔ زہرا بھی یاد کرتی ہوں گی، لیکن ایک جملہ میں کیسے نہ پڑھوں، یہ محمد کی وہی بیٹی ہے جس کی فضیلتوں میں اتنی روایات ہیں، وہ جاتے جاتے کہتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبت ڈھائی گئی، اگر دنوں پہ پڑ جاتے تو یہ تاریکی میں بدل جاتے۔ ماری گئی زہرا، دنیا سے رخصت ہو گئی، حسن و حسین گریا کرتے رہے، اما ہم یتیم ہو گئے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ جزاک اللہ قبلہ، سلامت رہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ معاف کروں گا ڈاکٹر اشر سے کہ وہ نوحے کے لیے تشریف لائیں۔ جناب ڈاکٹر اشر صاحب۔ جزاک اللہ قبلہ۔ بس یہی لمحات ہیں دعا کے بھی، ایک کلام اپنا پچھلے سال کا نوحہ بی بی کی بارگاہ میں، جس میں دعائیہ اشعار بھی ہیں اور مصائب کے بھی پیش کروں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یا زہرا یا زہرا ام ابیہا یا زہرا، آپ کا عشق میرا سرمایہ، جو بھی مانگا خدا سے وہ پایا، جو پکارا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ام ابیہا یا زہرا، رزق اولاد علم اور ہنر نعمتیں سب ملی اسی در پہ، سانس سینے میں ہے رواں بی بی، سایہ گئے ہے آپ کی چادر، آپ کے ہی کرم سے باقی ہے، آپ کے ہی کرم سے باقی ہے اب تک یہ دنیا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا ام ابیہا یا زہرا، دور ہو جائے سب کی تنگ دستی، بے گھروں کو عطا ہو گھر بی بی، ساری بہنوں کو ان کا کف دے دیں، بن بیاہی نہ ہو کوئی بیٹی، آپ نظر کرم جو فرمائے، آپ نظر کرم جو فرمائے، پھر غم ہو کیسا یا زہرا، اور ہر مرض کی ہمیں دوا دے دیں، سب مریضوں کو بھی شفا دے دے، مشکلیں کیا ہے موت ٹل جائے، اپنے دامن
کی گر ہوا دے دے، ہو رہائی عطا اسیروں کو، ہو رہائی عطا اسیروں کو، عابد کا صدقہ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، ابی ہاں یا زہرا، اور آپ کے غم میں ہے بکا بی بی، ہے لبوں پہ یہ مرثیہ بی بی، آپ رخصت ہوئی جو دنیا سے، ہاتھ پہلو پہ تھا رکھا بی بی، غسل دیتے ہوئے علی روئے، غسل دیتے ہوئے علی روئے، جب زخم دیکھا یا زہرا، یا زہرا، اور ظالموں نے بہت ستایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے، جس کو رب نے کہا تھا صدیقہ، اس کو دربار میں بلایا ہے، جی نہیں پائی چین سے ایک دن، جی نہیں پائی چین سے ایک دن، وہ ظلم ڈھایا یا زہرا، اور اپنی جاگیر مانگے رو رو کے، ظالموں سے رسول کی دختیں پسلیاں توڑ دی لعینوں نے، ڈر گرا کے شکستہ پہلو پہ، سارے یثرب میں گونجتا ہوگا، سارے یثرب میں گونجتا ہوگا، زینب کا نوحہ یا زہرا، اور اے اشر اور کیا لکھے مز ہے، لفظ نوحہ گناہ ہے کاغذ پہ، اشک تھمتے نہیں ہیں آنکھوں میں، غم سے مجلس کا ہے عجب منظر، شدت غم سے ہو گیا ٹکڑے، شدت غم سے ہو گیا ٹکڑے، سب کا کلیجہ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، ابی ہاں یا زہرا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اشر زندہ باد۔ بہت خوب، ماشاءاللہ اشر بھائی، سلامت رہیے، سلامت جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت نماز پڑھیں بہت جناب، عمدہ اشر، بہت عمدہ۔ قمر آبدی صاحب سے زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں، جناب قبلہ ڈاکٹر قمر آبدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعا۔ السلام۔ متوجہ زیارات اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات حاضرین، اور خصوصاً انعام حیدر صاحب بانی اس بہترین مجلس کے، ان کے اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، اور جن کا کوئی باقی نہیں رہا ان کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ کچھ چند فقرے ائمہ بقی کے اول زیارت کے پڑھتا ہوں تاکہ کچھ وقت میں آپ کا وہ ہو جائے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ السلام علیکم ائمۃ الہدی، السلام علیکم اہل التقوی، السلام علیکم ایہا الحجج علی اہل الدنیا، السلام علیکم ایہا القوام فی البریۃ بالقسط، السلام علیکم اہل الصفوہ، السلام علیکم آل رسول اللہ، السلام علیکم اہل النجوہ، اشہد انکم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم فی ذات اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکہ یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجۃ علی امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت بہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب اسرب الزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے انشاءاللہ، اللہم کل ولیت الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخر ڈاکٹر صاحب سلامت رہیے، سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر عطا فرمائے۔ میں التماس کروں گا جناب قبلہ عابد علی صاحب سے آن دا بہاف آف جناب قبلہ انعام حیدر صاحب کے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ جناب عابد علی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جناب انعام حیدر صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اردو فاؤنڈیشن کے تمام شرکاء اور ممبرز کی طرف سے اور کل مومنین و مومنات اور محبان محمد و آل محمد کی طرف سے ڈاکٹر غضنفر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج اس تاریخی واقعے کی یاد میں انہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا، اور مولانا صاحب کا بھی نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے بہترین مجلس سے جنت البقیع کے حوالے سے اور اس کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے بہترین مجلس ہمیشہ کی طرح انہوں نے خطاب کی۔ آپ سب کا دوبارہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے شرکت فرمائی ہے۔ اللہ آپ سب کی توفیقات میں برکت جزاک اللہ جناب بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آج جو تلاوت کلام پاک، دعائے جوشن، مجلس سلام مرثیہ نوحہ، اس کا ثواب جو ہے وہ ہمارے بانی مجلس جناب انعام حیدر صاحب، ان کے اہل خانہ، ان کے مرحومین کو پہنچے، آپ تمام شرکا کے مرحومین کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اور آپ تمام کو دنیا آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ السلام علیکم، شب بخیر۔ شب بخیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔